قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی و انا من الحسین۔ سب سے پہلے میں یہ خوشی کی بات ہے، آج تقریباً 35 سال کے بعد جو سری نگر سے جلوس نکل رہا عزاداروں کا، ایل جی صاحب نے جو فیصلہ لیا بہت اچھا لیا، ہم اس کو خیر مقدم کرتے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی ہم ایل جی صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ جو باقی مذاہب جو ہمارے جو باقی رسومات ہیں جو ہم انجام دیتے ہیں، ان پر بھی جو پابندی لگی ہے ان سے بھی ہٹائی جائے، اور جو عاشورہ کا جلوس ہونے جا رہا ہے 1-2 دن کے بعد، اس پر جو پابندی تھی، کیونکہ جو آج عزاداروں نے مظاہرہ کیا ہے، انہوں نے پورے امن کے ساتھ اپنے اس جو ان کا مقصد تھا اس مقصد تک پہنچ گئی۔ انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم ہمیشہ امن کے ساتھ تھے اور امن کے ساتھ رہیں۔ اور رہا کہ یہ کہ آج محرم الحرام ہے، یہ محرم الحرام امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کا مہینہ ہے، جس میں ہم نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کی یاد منا رہے، جو اس پر جو مصائب پڑے ہیں ان کو یاد کرتے ہیں۔ در حقیقت اگر ہم اس طرح کہیں گے کہ عاشورہ ایک عظیم دانشگاہ ہے، ایک عظیم یونیورسٹی ہے، جو فقط کربلا تک محدود نہیں ہے، یہ فقط اس واقعے سے مربوط نہیں ہے، مثلا 61 ہجری میں جو واقعہ ہوا وہاں تک محدود رہے، بلکہ یہ ایک ایسا چشمہ جو ہمیشہ جاری رہے گا۔ لوگ جو بھی اس چشمے پہ آ جائیں گے وہ سیراب ہو جائیں گے، اور جو اس میں جو شہید ہوئے اس دانشگاہ میں، جو اس میں پڑھنے والے تھے، انہوں نے اپنے کارناموں کو اپنے خون سے دستخط کیا ہے، اور یہ بھی اس سے ہمیں ملتا ہے، اس درس عاشورہ سے اس میں ہمیں مختلف درس ملتے ہیں، ہم اخلاقی درس میں ملتے ہیں، ہم سیاسی اور اقتصادی بھی، کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کربلا کے میدان میں اخلاقی درس ہمیں یہ ملتا ہے کہ بصیرت ہمیں ملتی ہے، ایثار ملتا ہے، شجاعت ملتا ہے، اور جب ہم سیاست کی جو درس ہمیں کربلا سکھا رہا ہے کہ وہ یہی ہے کہ اپنے وقت کے جو ظالم ہیں اس کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرو اور حق کا پیغام دو، اور جو سیاسی جو اقتصادی درس ہمیں کربلا سکھا رہا ہے وہ یہی ہے کہ جب کہ امام حسین علیہ السلام ان یزیدی جو لشکر تھی ان کو خطاب کیا، کہا کہ آپ کی جو شکم ہے وہ حرام سے بھرے ہوئے ہے، اسی لیے آپ وقت کی امام کی آواز کو نہیں سمجھتے کہ حسین کس کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں۔ دیکھو، جہاں تک خوشی ہم دیکھتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ہم سیرت کو دیکھیں، انہوں نے بھی کہا کہ مثلا جب محرم آئے اس میں وہ عزاداری، اگر کسی کو یہ اگر ہم عقل کے اعتبار سے دیکھیں گے تو یہ جب کسی کو کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو وہ ظاہراً خوشی نہیں مناتے ہیں۔ اس وقت جو امت مسلمہ جو ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نواسہ ہے، وہ اس کو تشنا شہید کیا گیا، اس کے جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کو شہید کیا گیا اور ان کو اسیر کر دیا گیا ہے۔ ظاہری سی بات ہے، جو واقعاً رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی پیروکار ہو، جب رسول صلی اللہ علیہ، یہ مصیبت جو حسین پر در حقیقت یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پڑی، ظاہراً کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غمزدہ ہے، امت مسلمہ کو بھی غمزدہ رہنا چاہیے۔ دیکھو، جو کربلا ہے یہ فقط ایک طبقے سے نہیں ہے، بلکہ یہ جو حسین علیہ السلام کا جو درس ہے یہ انسانیت کا درس ہے۔ حسین انسانیت کا پیغام دے رہے ہیں، جو رہا کہ اسلام کی مثلا قرآن کو جلایا گیا ہے، یہ انسان کی اس حد تک، جب انسان اس حد سے گزر جاتا ہے، جس طرح قرآن کریم میں بھی ہے بل ہم ازل، جب وہ انسانیت سے خارج ہو جاتا ہے وہ حیوان میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جب کوئی انسان حیوان میں تبدیل ہو جائے تو اس میں جو حیوانی خصلت آ جاتی ہے، اس سے ہر وہ کام جو حیوان انجام دیتا، بل ہم ازل، بلکہ اس سے بھی بدتر کام، اس سے ہمیں اس انسان سے اچھے کام کا انتظار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اسی شخص کی مثال ہے جس نے قرآن کریم کو جلایا ہے۔ تو عزاداروں کے لیے کیا خاص پیغام رہے گا؟ عزاداروں کا جو پیغام میں دینا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ عزاداری کا جو اصلی ہدف ہے، مقصد ہے، جو ہم جلسہ جلوس کرتے ہیں، مرثیہ پڑھتے ہیں، اصل میں ہمیں حسین علیہ السلام کا پیغام پہنچانا ہے کہ لوگوں تک، جو حسینی کا حقیقی پیغام ہے۔ اگر ہم جلوس نکالتے ہیں، جلسہ کرتے ہیں،
یہی میرے عزاداروں سے کوشش کیجیے کہ وہ جو پیام حسینیت کا جو اصلی پیغام ہے وہ ہم امت کو، وہ ہم پورے دنیا کے لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں اس عزاداری کے تحت۔ مودی صاحب، ضلع انتظامیہ نے کافی سارے انتظامات کیے ہیں، ضلع کی ترقیاتی کمشنر نے خود یہاں پہ دورہ کیا ہے، تو انتظامات کے حوالے سے بتائیں۔ یہاں کے جو انتظامات جو ہے وہ بہت اچھے ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور یہ آغا صاحب کی دین ہے کہ جنہوں نے یہاں کی جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کو فون کیا ہے کہ یہاں پہ جو انتظامات ہے وہ اچھی طرح رہنی چاہیے۔ جو ہمارے صدر انجمن شہری آغا سید حسن الموسوی علیہ صفی، اس کی فون کی وجہ سے، یا انہوں نے جو ان کی ذمہ داری تھی خود جو یہاں کی ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے اس کو اچھی طرح سے انجام دیا ہے، ہم ان کا بہت ہی شکریہ ادا کرتے ہیں۔